نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، آج میں درود ابراہیمی کے حوالے سے اس کے کچھ فضائل بتاؤں گا آپ کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اس درود شریف کو پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ ابی مسعود الانصاری البدروی، جن کا نام عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں تشریف لائے۔ ہم اس وقت سعد بن عبادہ کے پاس بیٹھے تھے۔ بشیر بن سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود کن الفاظ میں پڑھیں؟ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر خاموش رہے حتیٰ کہ ہم خواہش کرنے لگے کاش اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہی نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد فرمایا، تم اس طرح مجھ پہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اور امام مالک نے الموطا میں، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی اور بہقی نے الدعوت میں اس طرح روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس درود شریف کے بہت سے برکات ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو نکلتے ہی درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دے اور اس کو مسلسل پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تمام رکاوٹیں آپ کے دور ہو جائیں گے اور آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ مثلاً آپ جاب کی تلاش میں انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں، بچوں کو داخل کروانے کے لیے اسکول میں جا رہے ہیں، کسی شخص سے اپنے پیسے لینے ہو، عدالت یا قانونی معاملات یا کسی افسر سے کوئی کام لینا ہو، کم قیمت میں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے من چاہی چیز مل جائے، الغرض کسی بھی مقصد کے لیے آپ درود ابراہیمی کو پڑھتے ہوئے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا اور وہ مسئلہ آپ کا آسانی سے حل ہو جائے گا۔ تو درود ابراہیمی کے بہت زیادہ برکات ہے، فضائل ہے اور یہ افضل ترین درود ہے، اس لیے تو اس کو نماز میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ عبادات میں افضل ترین عبادت وہ نماز ہے اور نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ یقیناً افضل ترین اعمال ہے۔ تو انہی میں درود ابراہیمی بھی ہے کہ نماز کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اس سے اس کی جو ہے وہ فضیلت کا اور اہمیت کا اندازہ آدمی لگا سکتا ہے کہ اللہ نے اس درود کو کتنے فضیلت اور مرتبہ مقام عطا کیا ہے۔ ہر درود ایک پھول ہے اور ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، پر جو خوشبو اللہ نے درود ابراہیمی میں رکھی ہے، جو برکت اللہ نے درود ابراہیمی میں رکھی ہے، وہ برکت کسی اور درود میں نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ درود ابراہیمی جتنا بھی دن میں پڑھ سکتے ہیں اس کو ضرور پڑھیں، اور کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ ضرور جو ہے وہ اپنے آنکھوں سے اس کی برکت کو دیکھیں گے کہ اللہ نے اس درود کے پڑھنے میں کتنی برکت رکھی ہے اور کس طرح ہمارے مسائل جو ہے، پریشانیاں، مسائل، بیماریاں، وہ اس درود کے پڑھنے سے دور ہو رہی ہے۔ یہ تو اسی کو پتہ چلے گا جو اس کو پڑھے گا۔ تو آپ نے اس درود شریف کو خود بھی پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ، اور دیگر دوست احباب میں اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ درود پڑھنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ بن جائیں اور آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔